الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی ناظرین اکرام، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کے ترجمے اور تفسیر سے ہم برکتیں لے رہے ہیں۔ سورہ مائدہ ہم نے پچھلے پروگرام میں شروع کی ہے اور انشاءاللہ الکریم آج ہم اس کی آیت نمبر 3 سے اپنے درس کو آگے لے کر جائیں گے۔ اللہ کے حبیب اللبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم میں سے کسی پر کوئی مشکل آئے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم۔ ترجمہ: تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا، وہ جانور جنہیں تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو، اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ تم پر چوپائے حلال ہیں سوائے ان چوپایوں کے جو آگے بیان کیے جائیں گے۔ یہاں انہی کا بیان کیا جا رہا ہے اور 11 چیزوں کے حرام ہونے کا اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح کے مر جائے۔ نمبر 2، بہنے والا خون۔ نمبر 3، سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء۔ نمبر 4، وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ پاک کے نام پر کیا گیا ہو مگر دوسرے اوقات میں وہ غیر خدا کی طرف بھی منسوب رہا ہو، اس کا گوشت حرام نہیں، جیسا کہ عبداللہ کی گائے، عقیقے کا بکرا، ولیمے کا جانور، یا وہ جانور جن سے اولیاء کی ارواح کو ثواب پہنچانا منظور ہو، ان کو ذبح کے وقت کے علاوہ اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم کے ناموں کے ساتھ نامزد کیا جائے، مگر ذبح ان کا فقط اللہ پاک کے نام پر ہو، اس وقت کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے، وہ حلال اور طیب ہوتے ہیں۔ اس آیت میں صرف اسی کو حرام فرمایا گیا ہے جس کو ذبح کے وقت غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے۔ جو لوگ ذبح کی قید نہیں لگاتے وہ آیت کے غلط معنی کرتے ہیں، اور ان کا قول تمام معتبر تفاسیر اور خود مفہوم قرآن کے خلاف ہے۔ اسی طرح مزید حرام کیے گئے جانوروں میں فرمایا کہ گلا گھونٹ کر جس جانور کو مارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح نمبر 6، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی، چھرے یعنی بغیر دھار چیز سے مار دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ نمبر 7، جو گر کر مرا ہو، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں،
وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ وہ جانور جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی وجہ سے تکلیف سے مر گیا تو وہ بھی حرام ہے، لیکن اگر یہ جانور مرا نہ ہو اور ایسے واقعات میں زندہ بچ جائے پھر انہیں باقاعدہ ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح وہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت کے ذبح کیا گیا ہو، جیسا کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے ذبح بھی کرتے تھے اور اس ذبح سے ان کی تعظیم و تقرب کی نیت کرتے تھے، اس صورت کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ طریقہ خاص طور پر اس زمانے میں رائج تھا۔ اسی طرح کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالنا، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پانسے ڈالتے اور جو ہاں یا نہ نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم الہی جانتے معاذ اللہ۔ تو ان سب کی ممانعت فرمائی گئی اور اسے حرام قرار دیا گیا۔ پھر مزید آگے فرمایا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اور تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن جمعے کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے گئے، اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ یہ نازل ہوئی جو وعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی، ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اس آیت کے متعلق بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کون سی آیت؟ یہودی نے یہی آیت تلاوت کی الیوم اکملت لکم دینکم والی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعے کا دن تھا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے بھی وہ دن عید ہی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے، آپ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن تو 2 عیدیں تھیں، جمعے کی عید تھی اور عرفہ کا دن بھی تھا تو عرفہ بھی عید ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا، عید کے دن کے طور پر ماننا منانا یہ جائز ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس دن کو عید منانا بدعت ہے اور یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ عید میلاد النبی منانا بھی جائز ہے کیونکہ وہ اللہ پاک کی سب سے عظیم نعمت کی یادگار ہے اور یہ شکر گزاری کا دن ہے۔ مزید اس آیت میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مراد یہ کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مکہ مکرمہ کی فتح اللہ عز و جل کی عظیم ترین نعمت تھی۔ اسی طرح مزید فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، یعنی بطور دین تمہارے لیے اب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہے، اسلام ہی پر تمہیں رہنا ہوگا۔ اس آیت سے کئی باتیں پتہ چلی کہ اللہ پاک کو اسلام پسند ہے، یعنی جو دین محمدی کی صورت میں اسلام ہے وہی اسلام اللہ پاک کو پسند ہے، باقی سب دین اب قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ اصول دین میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، ہاں اجتہادی اور فروعی مسئلے یہ تو ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ چوتھا یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بن سکتا کیونکہ دین کامل ہو چکا، سورج نکل آنے پر چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا قادیانی جھوٹے بے دین اور خدا کے کلام اور دین کو ناقص سمجھنے والے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں نیکیاں کرے خدا کو پیارا نہیں، کیونکہ اسلام جڑ ہے اور اعمال اس کی شاخیں ہیں اور پتے اور جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانی دینا
بیکار ہے۔ مزید پھر اس آیت میں ایک اور حکم بیان کیا گیا، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو اور گناہ کے ارادے سے نہ کرے تو اس کے لیے ایک رخصت دی گئی، اور یہ رخصت ہے اس بندے کے لیے کہ جب کسی کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، حلال چیز میسر نہ ہو، بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اور جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے حرام چیز، اس طرح کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی گناہ کی لذت کے طور پر وہ نہ کھا رہا ہو، بلکہ ضرورتاً کھائے، جان بچانے کے لیے کھائے، اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے، اور ضرورت جس قدر سے رفع ہو جاتی ہو اور جان بچ جاتی ہو اتنا حرام کھانے کی اجازت اور مردار وغیرہ کھانے کی اجازت دی گئی۔ یہاں پر یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ، اے حبیب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھا دیا ہے، تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تو اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیت عدی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل رضی اللہ عنہما کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز وغیرہ کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو کیا وہ شکار ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور طیبات کو حلال فرمایا گیا۔ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس میں سے کسی سے ثابت نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو سلیم الطبع لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی چیز کی حرمت پر دلیل نہ ہونا، حرام ہونے پر دلیل نہ ہونا بھی اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں شکاری جانوروں کے بارے میں بھی بیان کیا گیا کہ ان کا شکار حلال ہے، خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہوں جیسے کتا ہے، چیتا ہے، یا شکاری جانور کا تعلق پرندے سے ہو جیسے شکرا ہے، باز ہے، شاہین وغیرہ شکار کرتے ہیں، تو جب اس طرح سدھا کر ان کی تربیت کر دی جائے کہ جو وہ شکار کریں اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، اپنی مرضی سے نہ جائیں، اور جب بلائے تو واپس آ جائیں، ایسے شکاری جانوروں کو معلم یعنی سکھایا ہوا کہا جاتا ہے، اور ان کا شکار جو ہے وہ حلال ہے۔ فرمایا کہ مما امسکنا علیکم، وہ شکار کر کے جو تمہارے لیے روک دیں، یعنی تمہارے سدھائے ہوئے شکاری کتے یا جانور یا پرندے جب شکار کر کے لائیں اور اس میں سے خود کچھ نہ کھائیں، تو اگرچہ جانور مر بھی گیا ہو تب بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اگر کتے نے کچھ کھا لیا تو اب وہ حرام ہے کہ یہ اس نے گویا اپنے لیے شکار کیا، اپنے مالک کے لیے نہیں کیا۔ آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ نمبر 1، شکاری جانور مسلمان یا کتابی کا ہو اور سکھایا ہوا ہو۔ نمبر 2، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔ نمبر 3، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ نمبر 4، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور معلم نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا ہو، یا شکار زندہ پہنچا اور اس کو ذبح شرعی سے ذبح نہ کیا ہو، یا معلم یعنی سکھائے ہوئے جانور کے ساتھ غیر معلم جانور بھی شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور غیر مسلم مجوسی کافر وغیرہ کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار مجروح ہو گیا یعنی زخمی ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا ہوگا۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑی یا تیر کا زخم اس کو نہ لگا یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا، یعنی کوئی بھی ایک شرط اس سے مس ہو گئی، تو سب صورتوں میں یہ
حرام ہو جائے گا۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ترجمہ، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں، جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو، نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ ناظرین اکرام، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے، خواہ یہودی ذبح کرے یا عیسائی، یوں ہی مرد ذبح کرے یا عورت یا سمجھدار بچہ، لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے جو واقعی اہل کتاب ہوں۔ موجودہ زمانے کے جو کرسچنز وغیرہ ہیں ان میں بہت بڑی تعداد دہریے اور خدا کے منکر ہونے والوں کی ہے، لہٰذا نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان سے نکاح وغیرہ حلال ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال تو ہے، لیکن اس میں بھی چند شرائط ہیں، اور وہ یہ کہ واقعی اہل کتاب ہوں، دہریے نہ ہوں، نہ وہ ہوں جو خدا کے منکر ہوں جیسے آج کل بہت سے ایسے ہیں، اور یہ بھی اجازت دارالاسلام میں رہنے والی ذمیہ اہل کتاب عورت کے ساتھ ہے۔ موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ حربی ہیں، اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے، مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی حرام ہے۔ اسی طرح اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستحب ہے۔ اسی طرح اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں۔ پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا ان کے ساتھ بھی حرام ہے۔ اسی طرح اہل کتاب عورت کو بھی مہر دیا جائے گا، جبکہ نکاح کرنے کی دوسری شرائط پائی جائے تو نکاح میں مہر بھی اس کا ہوگا۔ مزید اس آیت میں یہ بات فرما دی تھی کہ غیر مسافحین، معاذ اللہ اپنی بدکاری نکالنے، مستی نکالنے کے لیے یہ سلسلہ نہ کیے جائے، ناجائز طریقے پر بے دھڑک بدکاری کرنا، انہیں پوشیدہ طور پر آشنا بنانا، یہ نہ کیا جائے بلکہ حلال طریقے سے نکاح کیا جائے۔ مزید فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے، فقد حبط عملہ، تو اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اس آیت میں مرتد کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے تمام اعمال، نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہتا۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں وضو اور تیمم کا طریقہ اور ان کی ضرورت کب پیش آتی ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ وضو کے 4 فرض بھی اس آیت میں بیان ہوئے۔ یہ 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔
یاد رہے جتنا دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ دھو لینا یہ مستحب ہے۔ جہاں تک اعضائے وضو کو دھویا جائے گا قیامت کے دن وہاں تک اعضاء روشن ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرمایا کرتے، جبکہ اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب تک وضو ٹوٹ نہ جاتا اسی وضو سے ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرماتے۔ ایک وضو سے زیادہ نمازیں ادا کرنے کا عمل تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا ذریعہ ہے۔ بعض مفسرین کا فرمانا ہے کہ ابتداء اسلام میں ہر نماز کے لیے الگ وضو فرض تھا، بعد میں یہ منسوخ کیا گیا، اور جب تک بے وضو کرنے والی کوئی چیز واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہو گیا۔ یاد رہے کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونا ہی ضروری ہے، وہاں مسح نہیں کر سکتے۔ جیسے پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے، مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر موزے پہنے ہوں تو اس کی شرائط پائے جانے کی صورت میں موزوں پر مسح کر سکتے ہیں کہ یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، لیکن یاد رہے کہ ہر موزے پر مسح بھی جائز نہیں۔ اس کے لیے ایک مخصوص موزے جس کی تفصیلات آپ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت میں پڑھ سکتے ہیں، ان موزوں پر ہی مسح جائز ہے۔ مزید اس آیت میں حالت جنابت کے بارے میں بھی حکم دیا گیا کہ جب غسل فرض ہونے کی کوئی چیز پائی جائے اور غسل فرض ہو جائے تو اب بغیر غسل کیے نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن پاک کو چھونا اور مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں رہتا۔ جو کام جنابت کی حالت میں یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں منع ہے، حیض و نفاس کی حالت میں بھی منع ہوں گے، لیکن جب تک عورت اس کنڈیشن میں ہو اس وقت غسل کرنے سے پاک نہ ہوگی، جبکہ جنبی غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے، جس پہ غسل فرض ہو وہ تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن جو باری کے دنوں میں عورت ہے جب اس کے ایام ختم ہوں گے پھر غسل کرنے سے وہ پاک ہوگی۔ مزید انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 7 سے اپنے درس کا آغاز اگلے درس میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔